بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور دور جدید چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ عورت کا مقام اسلام سے قبل کیا تھا اور اسلام کے بعد کیا ہے۔ لیکن ویڈیو دیکھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسلام نے عورت کو وہ مقام، عزت و وقار بخشا جو دیگر ادیان میں مفقود تھا، بلکہ دیگر ادیان میں عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ چنانچہ اب ہم مختلف تہذیبوں میں عورت کا مقام و مرتبہ دیکھتے ہیں اور پھر غور کریں کہ عورت کو بحیثیت بیوی کس نے اعلیٰ اور ارفع مقام دیا۔ یونانی تہذیب میں عورت کو کم درجے کی مخلوق سمجھتے تھے، اور یونانی اپنے اعلیٰ تمدن کے زمانے میں بھی طوافہ عورت کے سوا کسی بھی عورت کی قدر نہیں کرتے تھے۔ روم میں مرد کی حکومت عورت پر جابرانہ تھی، عورت کا معاشرت میں کوئی حصہ نہ تھا، اور شوہر کو اس کی جان لینے کا بھی پورا حق حاصل تھا۔ یہودیوں کے ہاں جب عورت کو حیض یا ماہواری آ جاتا تو اس سے ملنا جلنا، اکٹھے کھانا پینا، ایک جگہ بیٹھنا سب کچھ چھوڑ دیتے، اور عورت کو 1 سال تک ایک بند کوٹڑی میں قید کر دیا جاتا۔ وہیں پر اس کو کھانا پینا دیا جاتا، اور وہاں پر اتنی گندگی اور زہریلی گیس پیدا ہو جاتی کہ 1 سال بعد جب عورت کو نکالا جاتا اور پھر کوئی جانور لے کر اس کے ساتھ اندام نہانی کی صفائی کرتی تو اکثر وہ جانور اس زہریلی گیس اور گندگی سے مر جاتا۔ مگر چونکہ عورت شروع سے اس کمرے میں رہتی تھی، اس لیے وہ عادی ہو جاتی۔ عیسائی عورت کے بارے میں کہتے تھے کہ عورت زمین میں شر کا سبب ہے، اور عورت کو مرد کی گمراہی اور غلطی کا سبب قرار دیتے۔ ایک کلیسا کا پیشوا اپنے شاگردوں کو کہتا تھا کہ جب تم کسی عورت کو دیکھو، اس کو انسانی یا جنگلی وجود نہ سمجھو، بلکہ وہ بذات خود شیطان ہے، اور تم اس کی جو بات سنتے ہو وہ سام کی پنکار ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ حمل اور بچے کی پیدائش عورت کی تحقیر کا باعث ہے۔ عرب میں جاہلیت کے زمانے میں عورت کے ساتھ ظلم و بدسلوکی عام طور سے روا سمجھی جاتی۔ شوہر کے مرنے یا طلاق دینے کے بعد عورت کو یہ اجازت نہیں تھی کہ اپنی پسند سے دوسری شادی کرے، اور دوسرے سامان اور حیوانات کی طرح وہ بھی وراثت میں منتقل ہوتی رہتی تھی۔ کھانے میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو مردوں کے لیے خاص تھی اور عورتیں ان سے محروم تھیں۔ ہندوستانی سماج میں عورت کی حیثیت یہ تھی، شوہر مر جاتا تو عورت گویا جیتے جی مر جاتی اور زندہ درگور ہو جاتی، اور کبھی دوسری شادی نہ کر سکتی۔ اکثر بیوائیں عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ ستی ہو جاتی، یعنی خود کو جلا ڈالتی، اور اس عورت کو ستی دیوی کہا جاتا تھا ہندوستان میں، اور یہ رواج بھی ہندوستان میں تھا۔ ایرانی سماج اور قانون میں ازدواجی تعلقات کے لیے کسی بھی رشتے کا استثناء نہ تھا، یعنی ماں بہن بیٹی سے بھی کوئی نکاح کر سکتا تھا۔ یزدگرد دوم نے 5ویں صدی کے وسط میں حکومت کی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا اور بعد میں اس کو قتل کر دیا۔ بہرام چوبی جو 6 صدی عیسوی میں ایران کا حکمران تھا، اس نے اپنی بہن سے ازدواجی تعلق قائم کیا تھا۔ عیسائیوں کی بائبل میں تو آج بھی لکھا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے تو وہ زنا کرتا ہے، اور جو چھوڑی ہوئی عورت سے بیاہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے جانب کہ جب دنیا میں اسلامی انقلاب آیا تو اسلام نے عورت کو جانوروں جیسی توہین آمیز اور تضلیل و تحقیر کی زندگی سے نجات دلائی، عزت و وقار بخشا۔ قرآن مجید میں بیویوں کے حقوق پر واضح فیصلہ فرمایا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ،
کہ عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے ذمے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اور ایک حدیث میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جو تو خود کھائے اسے بھی کھلائے، جو خود پہنے اسے بھی پہنا، اور اس کو چہرے پر نہیں مارنا، اس کو بدصورت یا قبیح بری بات نہیں کہنا، اور اس سے ناراض ہو کر گھر سے باہر علیحدگی اختیار نہیں کرنی۔ اسلام نے عورت کو ماں کی حیثیت سے بھی عزت و تکریم بخشی ہے، اسے سب سے اچھے سلوک کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ جنت کو ماں کے قدموں تلے قرار دے کر اس کی عزت اور احترام کو لازم قرار دیا، اور واضح کیا کہ ماں باپ کی خوشنودی کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ قرآن کریم میں تو والدین کو اف تک کہنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے، اور ماں باپ کے نافرمان کو لعنت کا حقدار اور جنت سے محروم قرار دیا گیا ہے۔ عورت کو بہن کی حیثیت میں بھی اسلام نے ہی تقدس اور احترام دیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن حضرت شیمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی۔ اسی طرح عورت کو بحیثیت خالہ بھی ماں کے برابر ہی قرار دیا گیا۔ اسی طرح دیگر رشتے جیسے پھپھی، دادی، نانی اور سسرال وغیرہ کی جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں بھی اسلام نے حقوق دیے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنی بہن یا بیٹی آپ کے نکاح میں دی ہے وہ بہت زیادہ عزت اور احترام کا حق رکھتے ہیں۔ غرض مختلف حیثیتوں سے عورت کو اسلام نے وقار اور عزت بخشا، جبکہ کفار نے تو خاندانی نظام ہی قائم نہیں رکھا۔ اللہ تعالی نے عورتوں کو مردوں کی جائیداد میں وراثت کا حقدار بھی قرار دیا۔ بحیثیت بیوی، ماں، دادی، نانی، بیٹی، بہن، ان سب کے حصے مقرر کیے گئے ہیں۔ وراثت سے بھی حصہ دیا اور زندگی میں اخراجات کا بھی مکلف مرد کو ہی بنایا۔ نکاح کے موقع پر بھی عورت سے مشورہ لازم قرار دیا گیا، اور اگر ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تو نہایت احسن طریقے سے 4 درجے پہلے رکھے گئے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے اپنی بیوی کو زبان کے ذریعے سمجھانا، نمبر 2 بستر سے علیحدگی اختیار کرنا بطور ناراضگی، نمبر 3 معمولی سرزنش کرنا، یعنی ایسا مار نہ ہو کہ اس سے عورت کی ہڈی ٹوٹ جائے بلکہ معمولی ہلکی پھلکی مار ہو، نمبر 4 خاندان کے معتبر افراد کے ذریعے اصلاح کی کوشش کرنا۔ اگر ان 4 درجات میں بھی حالات درست نہ ہوں تو پھر 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ اب اس کو طلاق دے دیا جائے، اور عدت کی مدت میں اسے نان و نفقہ اور رہائش دینا بھی مرد کا حق قرار دیا گیا اور اس پر لازم کر دیا گیا۔ اسی طرح عزت سے اور اچھے طریقے سے علیحدگی کا تصور ہی اسلام نے عطا کیا ہے۔ عورت کو یہ عزت دینے والا صرف اسلام ہے۔ دوسرے ادیان باطلہ نے تو عورت کو صرف کھیل تماشا اور شہوت پرستی کے لیے شو پیس بنا کر اسے ذلیل اور رسوا کیا۔ جب تک دل لگا رہا محبت کی، جب دل بھر گیا اسے چھوڑ دیا، اور اس گندے چال چلن نے ماں، بیٹی، بہن کا تقدس ہی ختم کر کے رکھ دیا۔ عورتیں غور کریں کہ ان کی ناموس، عفت اور عصمت اور نسوانی وقار کا محافظ اسلام ہے یا دیگر ادیان باطل۔ غرض عورت کے متعلقہ تمام مراحل، مقامات اور احوال میں اسلام کو اور دیگر مذاہب کو تقابلی طور پر خوب سمجھیں اور پھر اس پر غور کریں، پھر دلی طور پر یہ یقین کریں کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو عورت کے نہ صرف حقوق کے علم بردار ہیں بلکہ اس کے وقار اور تحفظ کا ضامن بھی ہے۔
اور کسی مذہب میں عورت کو کوئی حیثیت نہیں سوائے کھیل تماشے اور عیاشی اور شہوت پرستی کے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، والسلام۔